السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشهيدنا وشفيعنا منظومنا مقصودنا حبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني فهما. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم
خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والفجر وليال عشر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا العشر. ہمہ قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تکبیرات، تکریمات، تحمیدات، کبریائی، بڑھائی، وحدائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ مالک العلام ذات ببرکات و باصفات کے واسطے. درود و سلام امام الانبیاء، آقا نامدار، سرور کونین، حبیب کبریا، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات باصفات کے واسطے. اللہ رب العالمین نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے سال کے مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 ہی ہے. منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ باقی ایام احترام والے نہیں ہیں، یا باقی ایام میں انسان اس کو گناہوں کی اجازت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن جیسے کچھ جگہیں عام جگہوں کے اعتبار سے زیادہ فضیلت والی ہوتی ہیں، کچھ شخصیات وہ عام لوگوں سے زیادہ معتبر ہوتی ہیں اور زیادہ قابل احترام ہوتی ہیں، اسی طرح کچھ اوقات بھی، کچھ وقت بھی وہ عام اوقات سے زیادہ عزت والا اور احترام والا ہوتا ہے. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کریں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان مہینوں کے نام ذکر نہیں فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیہ مبارکہ کی تشریح فرمائی ہے اور ان مہینوں کے نام بھی ذکر کر دیے. اب یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ انسان کی نجات کے لیے قرآن کافی ہے، انسان کی زندگی کے لیے قرآن کافی ہے، اس کو حدیث لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ایک تاریخی چیز ہے، آپ کا دل کرتا ہے لے لیں، نہیں دل کرتا نہ لیں. ایسی بات کرنا یہ تقریباً دین اسلام کی عمارت کو گرا دینے والی بات ہے. جو اللہ رب العالمین نے قرآن کے بارے میں فرمایا ہے کہ قرآن کے اندر ہم نے ہر چیز کو بیان کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر چیز کا تذکرہ کر دیا ہے. اس کی تفصیل کے لیے، اس کی تشریح کے لیے اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. جس طرح نماز کا حکم ہے قرآن کے اندر، لیکن اس کا پورا طریقہ کار وہ نہیں ہے. اس کی رہنمائی لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھنا پڑتا ہے. تو قرآن و حدیث جب دونوں پیرالل چلتے ہیں، جب دونوں کو انسان اپنی زندگی میں لے کے آتا ہے، تب انسان اصل رستے کے اوپر، صراط مستقیم کے اوپر چل پڑتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت فرمائی 3 متوالیات ذو القعدۃ و ذو الحجۃ والمحرم. فرمایا ان میں سے 3 مہینے ایسے ہیں جو لگاتار آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور ایک چوتھا مہینہ رجب ہے جو
جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ یہ 4 مہینے اللہ رب العالمین نے ان کو حرمت والے قرار دیا ہے۔ ان میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ جو 1، 2، 3 دن میں شروع ہونے والا ہے، وہ مسلمانوں کے لیے خاص اعتبار سے فضیلت کا حامل ہے۔ اللہ رب العالمین نے دور جاہلیت میں جتنے بھی رسوم، جتنے بھی رواج، جتنے بھی تہوار منائے جاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ ہونے کے بعد ان تمام کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو 2 عیدوں سے نوازا ہے۔ جس طرح اردو کے اندر واحد اور جمع ہوتی ہے، واحد اور جمع، عربی کے اندر 3 ہوتے ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ ایک کے لیے الگ ہوتا ہے، 2 کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے، اور 2 سے زیادہ کے لیے الگ ہوتا ہے۔ پورے ذخیرہ حدیث میں عید کے لیے جمع کا لفظ نہیں استعمال ہوا ہے، تثنیہ کا استعمال ہوا ہے، یعنی کہ عیدیں 2 ہی ہیں، تیسری عید اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اگر کوئی مناتا ہے تو وہ اسلام کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ پورے ذخیرہ حدیث کے اندر لفظ عید کے لیے جمع کا صیغہ استعمال نہیں ہوا، کیونکہ عربی کے اندر 2 کے لیے تثنیہ کا الگ سے صیغہ موجود ہے، اور وہی استعمال ہوا ہے 2 کے لیے۔ اس مہینے کے اندر عید الاضحیٰ ہے، مسلمانوں کے لیے قربانی ہے، اور بہت سے فضائل جمع ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ مہینہ اور اس مہینے کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان 10 ایام کی قرآن مجید کے اندر قسم کھائی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی، کسی وقت کی، کسی شخصیت کی، کسی کتاب کی قسم کھاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا مقام بڑھا کر بیان کر دیا جائے، اس کی اہمیت اور زیادہ ہو جائے کہ اس کی قسم اللہ رب العالمین نے کھائی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے مکہ کی قسم کھائی ہے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، اپنی بزرگی کی قسم کھائی ہے، اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان 10 ایام کی قرآن مجید کے اندر قسم کھائی ہے۔ فرمایا والفجر ولیال عشر، مجھے وقت فجر کی قسم ہے اور ان 10 راتوں کی قسم ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس مفسر قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں بخاری شریف کے اندر کہ ان 10 دنوں سے مراد، اور جو دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، جو اللہ رب العالمین کے معلوم اور مقرر کردہ دن ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، ان سے مراد ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا العشر، دنیا کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والے، سب سے زیادہ مقام والے، سب سے زیادہ مرتبے والے دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان مبارک کے جو آخری 10 ایام ہوتے ہیں ان کے اندر تاخراتیں بھی ہوتی ہیں، ان کے اندر شیطان بھی قید ہوتا ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ افضل ایام الدنیا العشر، دنیا کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والے یہ 10 دن ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ سے یہی سوال کیا گیا کہ کیا رمضان مبارک کا آخری عشرہ زیادہ فضیلت والا ہے یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ راتوں کے اعتبار سے، رات کے اعتبار سے رمضان المبارک کا آخری عشرہ وہ زیادہ فضیلت والا ہے، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ جبکہ دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ رمضان کے 10 دنوں سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا افضل ایام الدنیا العشر، کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والا اور سب سے زیادہ مقام والا جو عشرہ ہے وہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر مسلمانوں کی کافی ساری عبادات جمع ہو جاتی ہیں، صدقہ اس میں آ جاتا ہے، حج اس میں آ جاتا ہے جو کہ رمضان میں نہیں آتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، قربانی اس میں آ جاتی ہے، اور 9
جو نفلی روزے ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ان 10 دنوں کو رمضان المبارک کے 10 دنوں سے بھی زیادہ فضیلت والا بنا دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی اور دنوں میں کیا گیا کوئی بھی عمل، کسی اور دنوں میں کیا گیا کوئی بھی عمل ان 10 دنوں میں کیے گئے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کسی اور دن میں کیا گیا بڑے سے بڑا عمل ان 10 دنوں میں کیے گئے چھوٹے سے چھوٹے عمل کی فضیلت کو اور اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، وَلَلْ جِہَادُ یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی انسان عام دنوں میں جہاد کرتا ہے تو کیا اس کا عمل بھی ان دنوں میں کیے گئے چھوٹے سے چھوٹے عمل کے برابر نہیں پہنچ سکتا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں پہنچ سکتا۔ الا خرج رجل بنفسه، الا اس کے ایسا آدمی جو اپنی جان کے ذریعے و مالی اور اپنے مال کے ذریعے جہاد کے لیے نکلتا ہے اور وہ اس جہاد سے غازی ہو کے واپس نہیں آتا بلکہ شہید ہو جاتا ہے، مال بھی لٹ جاتا ہے، جان بھی چلی جاتی ہے، ایسا مجاہد اور ایسا شہید ہونے والا اس کا عمل ان دنوں میں کیے گئے چھوٹے سے چھوٹے عمل کے برابر ہو سکتا ہے، ورنہ اور کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ ایک انسان وہ اپنی جان کے ذریعے اپنے مال کے ذریعے نکلے، اللہ رب العالمین کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو جائے عام دنوں میں، اور ان 10 دنوں میں ایک چھوٹے سے چھوٹا کوئی عمل کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہاد کرنے والا، وہ شہید اس کے عمل کو پہنچ سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عمل نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب یہ عشرہ آتا تو اپنی کمر کس لیتے، جس طرح ہم رمضان کے لیے باقاعدہ تیاری کرتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس عشرے کے لیے اس طرح تیاری کیا کرتے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بازاروں کے اندر چلتے چلتے بلند آواز میں اللہ رب العالمین کی تکبیر بیان کیا کرتے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہمارے ہاں تو خیر رواج ختم ہو گیا، شرم آتی ہے ہمیں کہ کیا بازاروں میں بلند آواز سے اللہ اکبر کرتے پھرتے ہو، دیکھنے والے کیا کہیں گے، پاگل ہو، لوگوں کے علام میں خلل آ رہا ہے۔ آج کل ہمارا آرام بھی اسی سے خراب ہوتا ہے، اذان کی زیادہ آواز بلند چلی جائے نا گھروں میں، ہمارے آرام میں خلل آتا ہے۔ ہمارے پڑوس میں ڈیک چلتا رہے شادی پہ، کسی کی ضرورت نہیں ہوتی جا کے روک دے کہ ہمارے آرام میں خلل آ رہے ہیں، آرام کی آواز سے ہمیں خلل آتا ہے۔ اللہ اکبر کوئی بازار میں بلند آواز سے کرتا پھر رہے، ہمیں اس سے خلل آتا ہے، ہماری نیند خراب ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے محلے میں جو مرضی ہوتا رہے، ہم کہتے ہیں یار اس کا پرسنل مسئلہ ہے، یار اس کا ذاتی مسئلہ ہے، کوئی نہ، شادی کے دن ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ یہ ایمان کا کمپیریزن کریں اپنا دنیاوی اور دینی معاملات کے اندر کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ہمیں ڈسٹرب کرتی ہیں، اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی ہمارے سر کے اوپر جو بھی نہیں رینگتی، کان کے اوپر ہمیں کوئی سروکار ہی نہیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بازاروں کے اندر بلند آواز سے تکبیریں پڑھا کرتے، اور پھر اسی عشرے کے اندر یوم عرفہ آتا ہے۔ یوم عرفہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پورے سال کے اندر کوئی ایک ایسا دن نہیں آتا جس دن اللہ رب العالمین یوم عرفہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ 9 ذی الحج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 ذی الحج سے زیادہ کوئی ایسا دن نہیں ہے پورے سال میں کہ اس دن میں بندوں کی جہنم سے آزادی 9 ذی الحجہ سے زیادہ ہوتی ہو، ایسا پورے سال میں کوئی دن نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے وہ عمل ہیں، یہ سارے کے سارے وہ فضائل ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر ذی الحجہ کے بارے میں آئے ہیں۔ اب جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، اس کا پہلا عشرہ آتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کی تیاری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز کہ اپنے نفس کو نیکیوں پر آمادہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو نیکیوں پر آمادہ کرنا چاہیے، اپنی روٹین کو بدلنا چاہیے، اپنا جو اٹھنے بیٹھنے کے اعمال ہیں، اپنا جو کام کاج کا وقت ہے، اپنی جو عبادت کا معمول ہے، اس کا از سر نو دوبارہ سے جائزہ لینا چاہیے، اور پھر دیکھنا چاہیے
کہ اس میں کیا عبادت کے لیے وقت کافی ہے یا اس میں مجھے کچھ اضافے کی ضرورت ہے۔ عام دنوں سے اس عشرے کے اندر لازماً عبادت کے اندر کچھ نہ کچھ اضافہ کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ جب یہ عشرہ شروع ہوتا تو وہ اتنی عبادت کرتے کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگتا کہ یہ اپنی وسعت سے اپنی طاقت سے زیادہ عبادت کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا اس سے کہ اپنے جسم سے اپنی طاقت سے بڑھ کر عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اللہ کے نبی پوری رات نہ جاگا کریں، قم اللیل الا قلیلا، رات کا کچھ حصہ سو لیا کریں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات سو لیا کریں یا اس سے تھوڑا کم سو لیا کریں۔ تو یہ منع ہے کہ انسان اپنے جسم کی طاقت سے بڑھ کر عبادت کرے، اور وہ سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ گمان ہوتا تھا، ہمیں یہ لگتا تھا کہ اب سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت جواب دے جائے گی، یہ اپنی ہمت سے اپنی طاقت سے بڑھ کر یہ عمل کر رہے ہیں۔ تو پہلا عمل جو ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کے لیے ہمیں خود کو تیار کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ عام دنوں کے مقابلہ میں اس عشرے کے اندر ہمیں اپنی عبادت کا معمول بدلنا چاہیے، عبادت کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس عشرے کے اندر کیا گیا چھوٹے سے چھوٹا عمل اپنی جان اور مال کے ذریعے کیے گئے جہاد کے برابر ہے۔ دوسری چیز، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے آپ کے اوپر ظلم نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے آپ کے اوپر ان 4 مہینوں کے اندر جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، لا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کریں۔ اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے؟ اپنی جان کے اوپر زیادتی کیا ہے؟ کوئی انسان ہے وہ زیادہ کام کرتا ہے تو کیا اپنی جان کے اوپر ظلم ہے؟ نہیں ہے۔ اپنی جان کے اوپر ظلم یہ ہے جس کو ہم خیال ہی نہیں کرتے کہ یہ ظلم ہے، جس سے ہم لذت لیتے ہیں، جس کو ہم مزے کی چیز سمجھتے ہیں، جسے ہم سمجھتے ہیں کہ 4 دن کی زندگی ہے موج اڑائیں، لیکن 4 دن کی زندگی موج اڑانے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ کبھی کسی نے کہا کہ 2.5 گھنٹے امتحان کا وقت ہے موج اڑائیں، 3 گھنٹے کا تو سارا ٹائم ہے پیپر کا، موج اڑائیں، سکون سے بیٹھیں ہوا لے پنکھے کی، کوئی نہیں کہتا ہے۔ کہتے ہیں 3 گھنٹے پیپر کا ٹائم ہے، جلدی جلدی پیپر حل کریں، اسی کی بنیاد پر ہمارا مستقبل ہے۔ لیکن دنیا کی زندگی جس کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ دارالامتحان ہے، یہ آپ کمرہ امتحان میں، اس کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ 4 دن کی زندگی ہے موج اڑائیں، کوئی نہیں۔ فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں کے اوپر ان دنوں میں ظلم نہ کریں، ان 4 ماہ کا خصوصی طور پر احترام کریں۔ اور اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے؟ وہ گناہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ جان کے اوپر ظلم کیسے ہے کہ انسان خود اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے جسم سے، اپنی جان سے، اپنے پاؤں سے اپنے ہی لیے آگ کا سامان پیدا کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اے ایمان والو خود کو بھی اور اپنے اہل کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ آج ہم ایسی جگہ پر پیسہ خرچ نہیں کرتے ہیں جو ہمارے لیے بھی اور ہمارے گھر والوں کے لیے بھی آگ کا سبب بنے، کرتے ہیں۔ آج ہم ایسے اعمال نہیں کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو ایسے کاموں کی اجازت نہیں دیتے ہیں جو ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی جہنم کا باعث بنے۔ ہوتا ہے، ہم کمپرومائز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں یار کرنا پڑتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تمہاری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ قطعی طور پر جو ہم کہتے ہیں نا کہ بچوں کا مستقبل بنانا ہے، بچوں کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کرنا ہے، قرآن و حدیث کی روح سے قطعی طور پر والدین کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ بچوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے۔ پاؤں پر کھڑا کرنا، اس کو بزنس سیٹ کر کے دینا والدین کی ذمہ داری نہیں ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے بچے کی شادی تک،
ذمہ داری کیا ہے؟ قو انفسکم واہلیکم، اس کو آگ سے بچانا والدین کی ذمہ داری ہے، اس کو سود سے بچانا والدین کی ذمہ داری ہے، اس کو رشوت سے بچانا والدین کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح نیک اولاد اپنے فوت شدہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے، اس طرح بد اولاد، بری اولاد اپنے فوت شدہ والدین کے لیے گناہ جاریہ کا سبب بنتی ہے۔ کبھی کسی کو خیال ہوا ہے، ویسے ہم میں سے کسی کو پوچھ لیں کہ آپ کو اپنے والدین کے ساتھ کتنی محبت ہے؟ جن کے والدین فوت ہو گئے، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، کسی سے پوچھ لیں بڑی محبت ہے، بڑی یاد آتی ہے ان کا، بڑی میں ان کی عزت کرتا تھا۔ لیکن کبھی یہ سوچا ہو کہ کیا میرا کوئی عمل ان کے لیے گناہ جاریہ کا سبب تو نہیں بن رہا؟ کیا میں کوئی ایسا عمل تو نہیں کر رہا ان کی اولاد ہونے کے ناطے کہ اب بھی اس گناہ کے کام میں سے میرے والدین کو حصہ جا رہا ہو؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کریں، اور اپنی جان کے اوپر ظلم یہ ہے کہ انسان خود ایسے اعمال کرے اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے جو اس کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے۔ اور جو انسان اپنے آپ کو آگ کے اندر ڈالنے پر آمادہ ہو جائے، اس سے بڑا اپنی جان کے اوپر ظلم نہیں ہو سکتا۔ آگ کی تھوڑی سی لو ہو نا، آج آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے دیکھیں، 2 سیکنڈ، 4 سیکنڈ، 5 سیکنڈ، بس اس سے آگے برداشت نہیں ہے۔ لیکن دیکھنے والے پھر بھی کہیں گے یار پاگل ہو، کیوں خود کو اذیت دے رہے ہو، کیوں خود کو تکلیف دے رہے ہو، کیوں اپنی جان کے اوپر ظلم کر رہے ہو؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیوں اپنی جان کے اوپر ظلم کر رہے ہو؟ جب میں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ اعمال آپ کو آگ میں لے جانے والے ہیں، یہ اعمال آپ کے لیے گناہ کا باعث ہیں، آپ کو دوزخ کے اندر لے جانے والے ہیں، فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہ دوسرا کام ہے جو اللہ رب العالمین نے عام طور پر، مطلق طور پر بھی فرمایا ہے، اور ان 4 مہینوں کے لیے خصوصی طور پر دوبارہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان 4 مہینوں کا خصوصی احترام ہے، ان کے اندر اپنی جان کے اوپر ظلم نہ کریں۔ تیسری چیز وہ ہے ان ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں پہلے 9 دنوں کے روزے رکھنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ 4 کام ایسے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عمر ترک نہیں کیا، پوری عمر نہیں چھوڑا۔ ان میں سے ایک کام ہے ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں کے روزے رکھنا۔ یہ وہ کام ہے، یہ وہ سنت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نہیں چھوڑا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشگی اختیار کی ہے۔ یہ ان 4 کاموں میں سے ہے۔ یہ تیسرا کام ہے اس عشرے میں کرنے کا۔ اب اس عشرے میں جو 9 ذی الحجہ ہے، یوم عرفہ، اس کے روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے فضیلت بیان فرمائی۔ فرمایا احتسب اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے یوم عرفہ کا، اس کے بارے میں مجھے اللہ رب العالمین سے گمان ہے، اللہ رب العالمین پر یقین ہے کہ اس ایک روزے کی وجہ سے ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، اللہ رب العالمین اس سال کے سابقہ کے بھی میرے گناہ معاف کر دیں گے، اور آئندہ سال کے بھی گناہ اس ایک روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ یہ ہے فضائل اس عشرہ کے، یہ ہے فائدہ لینے کی چیزیں، یہ ہے فائدہ اٹھانے کی چیزیں۔ جس طرح ہمیں آج کل پتہ چلے نا کہ فلاں جگہ پہ شاپنگ کرنے جائیں، وہاں پہ یہ آفر لگی ہوئی ہے، وہاں پہ اتنی شاپنگ کریں گے تو ڈسکاؤنٹ ملے گا، یہ چیزیں خریدیں گے تو یہ چیزیں فری ملے گی، تو ہم فوراً بھاگتے ہیں اس طرف اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آفرز لگائی ہوئی ہیں، لیکن کوئی ان کی طرف فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں بھاگتا۔ گزر رہی ہیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے، ٹائم جا رہا ہے، اور جب اس آفر کے ختم ہونے کا آخری دن ہوتا ہے نا، اس دن وہاں سے معمول سے زیادہ رش ہوتا ہے وہاں پہ کہ آج یہ آفر ختم ہو جائے گی، لیکن یہ آفر آ رہی ہیں، جا رہی ہیں ہماری زندگی میں، اور کسی کو فکر نہیں ہے کہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا لیں، اور کسی کو اس چیز کا دکھ نہیں ہے کہ آفر آ کے جا رہی ہے، میں نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا۔ 5ویں چیز ہے جو اس عشرے میں ہے وہ ہے حج، جو کہ استطاعت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ رب العالمین نے لوگوں کے ذمے حج کو فرض کیا ہے، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ان کے لیے جو لوگ اس رستے پر جانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ وہ طاقت کیا ہے؟ جسمانی بھی اور مالی بھی، جسمانی بھی
اور مالی بھی، اور حج اس قدر عظیم عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حج مبرور ہے، حج مبرور سے مراد ایسا حج جس کے دوران انسان کسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور کوئی فسق و فجور کا کام نہ کرے، کوئی فسق و فجور کا کام نہ کرے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حج مبرور کی جزا جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں حج مبرور کی جزا جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی حج کر کے آتا ہے، جب حاجی حج کر کے آتا ہے، بشرطے کہ وہ حج مبرور ہو، دوران حج کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچائی ہو، کوئی گناہ کا کام دوران حج نہ کیا ہو، وہ اس طرح حج سے واپس لوٹتا ہے جس طرح ایک نومولود بچہ ہوتا ہے۔ جس طرح آج بچے نے جنم لیا ہے، گناہوں سے بالکل پاک ہے، اس کے ذمے کوئی سوال جواب نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کسی چیز کا جواب دہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، حاجی جب حج مبرور کر کے لوٹتا ہے اس طرح ہوتا ہے جس طرح ایک نومولود بچہ ہوتا ہے، گناہوں سے بالکل پاک صاف۔ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں مسلمانوں میں حج کی وہ اہمیت نہیں رہی ہے، حج کو فرائض میں گنا ہی نہیں جاتا ہے۔ ہر بندے کا یہی کہنا ہے کہ استطاعت نہیں ہے، جب استطاعت ہوگی کر لیں گے۔ جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح جب پیسہ آ جائے اور مالی طاقت موجود ہو تو حج بھی فرض ہے، اسلام کا رکن ہے، اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سفیروں کو بھیجا علاقوں کے اندر کہ جا کے جائزہ لیا جائے، جب حج کے ایام ہو لوگ حج کے لیے آ جائیں جنہوں نے آنا ہے، اور جو نہیں آئے اس کے بعد شہر شہر جا کر جائزہ لیا جائے کہ کون کون ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مالی طاقت موجود ہے اور وہ حج کے لیے حاضر نہیں ہوئے ہیں، اور پھر کیا کیا جائے، ان کی فہرست تیار کی جائے۔ جب وہ لوگ سامنے آ جائیں، جو لوگ طاقت ہونے کے باوجود حج کرنے نہیں آئے، ان کے اوپر جزیہ لگا دیا جائے۔ جزیہ کس کے اوپر لگایا جاتا ہے؟ کافر کے اوپر۔ وہ کافر جو مسلم اسٹیٹ کے اندر رہ رہا ہو، مسلم ریاست کے اندر رہ رہا ہو، اس سے جزیہ لیا جاتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مسلمان جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، مالی طاقت رکھتے ہیں، شہر شہر جا کر جائزہ لیا جائے، اور مالی طاقت ہونے کے باوجود جو حج پہ نہیں حاضر ہوئے ان سے جزیہ وصول کیا جائے۔ ما ہم بمسلمین، کیونکہ انہوں نے اسلام کے ایک رکن کو چھوڑا ہے، اسلام کے ایک رکن کو چھوڑا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں حج کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں۔ دوسری چیز، جب حج کی طاقت آ جائے، حج کے لیے پیسے جمع ہو جائیں، تو اس کو لیٹ کرنا بھی درست نہیں ہے، اس کو لیٹ کرنا درست نہیں ہے کہ میں اگلے سال کر لوں، اگلے سال کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو لوگ اللہ کے اس رستے پر جانے کی طاقت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہم سب کو یہ طاقت نصیب فرمائے، جو لوگ یہ طاقت رکھتے ہیں ان کے ذمہ حج لازم ہے۔ طاقت سے مراد مالی طاقت اور جسمانی طاقت۔ آج آپ کے پاس پیسہ آ گیا ہے، حج کے لیے رقم موجود ہے، لیکن آپ اس کو ڈیلے کرتے ہیں، لیٹ کرتے ہیں اگلے سال کے لیے، ممکن ہے اگلے سال آپ کے لیے وہ پیسہ نہ رہے، ممکن ہے پیسہ موجود ہو، پیسہ ڈبل ہو جائے، لیکن جسمانی طاقت نہ رہے۔ اس لیے جب یہ دونوں شرائط جمع ہو جائیں کہ انسان تندرست بھی ہو، سفر کرنے کے قابل ہو، سفر کرنے کے قابل ہو، اور پیسہ اس کے پاس آ جائے حج کے لیے، تو اس کے لیے حج کو لیٹ کرنا بھی درست نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اتنی سختی اس کے بارے میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو حج ہے وہ مسلمانوں کی اجتماعی طاقت کا اظہار ہوتا ہے، مسلمانوں کی اجتماعی طاقت کا اظہار ہوتا ہے کفار کے سامنے، کہ اس حج کے اندر، اس عبادت کے اندر پوری دنیا سے مسلمان جمع ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کی تعداد دکھائی جاتی ہے۔ اس کے بعد سروے ہوتا ہے کہ یہ